السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں سیاسی منظرنامے پر ڈسکشن کی تھی اسی کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 میٹنگز زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہو چکی ہیں، اور دونوں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بے نتیجہ ہی کہا جا سکتا ہے ان کو، کیونکہ ابھی تک کوئی کانکریٹ اناؤنسمنٹس اس میں سے باہر نہیں آئی ہیں، اور ساری قوم آج بھی توقع کر رہی تھی کہ شاید کچھ سلسلہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے، اور اس میں آج دونوں جو لیڈرز ہیں اپنی ہمراہ جو ان کے دیگر رہنما ہیں وہ سب لوگ ملے، اور آج بھی 4 گھنٹے سے زائد کے جو مذاکرات ہوئے ان میں مختلف امور زیر بحث آئے، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ابھی تک انکنکلوسیو میٹنگ ہی رہی، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ میٹنگ اب مزید آگے چلے گی، اور زرداری صاحب چونکہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں تو جب واپس آئیں گے فرسٹ ویک آف جولائی میں وہاں پہ جا کے کہیں یہ دوبارہ لیڈرز جو ہیں ملیں گے، اور اپنی جو تمام ٹیم ہے اس کے ساتھ جو برین سٹارمنگ کا عمل ہے اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے چودھری منظور صاحب کو، جو ابھی تشریف نہیں لائے ہیں لیکن وہ کسی بھی لمحے آیا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حنیف عباسی صاحب، ایم این اے بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس تھوڑے سے ٹائم کا کہ جو سب یہاں پہ ہمیں جوائن کریں، ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ناظرین چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نور میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی طرف سے آفتاب نکلنے سے پہلے، مشرق نہیں مغرب یعنی قیامت سے پہلے توبہ کر گیا تو اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی، اور فرمایا کہ پشیمانی اور ندامت ہی توبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں ہر روز 70 بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ان فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں جنہوں نے وہ گناہ لکھے ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں جن سے وہ گناہ کیے تھے، اور اس جگہ کو بھی بھلا دیتے ہیں جہاں وہ گناہ سرزد ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور فرمایا کہ گناہ سے توبہ کا معنی یہ ہے کہ پھر اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن بدعتی یعنی بدعت کرنے والا قبول توبہ سے محروم رہتا ہے۔ میں ان سے بیزار ہوں، وہ مجھ سے بیزار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو گناہ پر نادم جانتا ہے اسے بخشش مانگنے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ یہ تھی ناظرین چند احادیث۔ ان احادیث کے حوالے سے ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کل آپ کو معلوم ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی سالگرہ ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں پہ آپ سب لوگوں کے لیے توبہ کی درخواست کریں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا، اور اپنے لیے ہم سب کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا، اور جن جن لوگوں نے یہ احادیث سنی ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ میں اس کا ذکر کرتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ تھی چند احادیث، اور کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک، آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی منظرنامہ، اور جو ہی میں احادیث سنا رہا تھا ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب چودھری منظور صاحب، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ بہت ایکٹیولی سارا کام شام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ہم نے آج بات کرنی ہے زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہے اس سلسلے میں۔ آج بھی میٹنگ ہوئی اور 2 دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی، اور ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے، نتھنگ ٹو رپورٹ ایکچولی، تو اس طرح اس کو اگر لے لیا جائے۔ معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے، کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ میرے پاس آج کی تو ابھی کوئی اطلاعات نہیں ہے، بلکہ ہم سارا دن آج بلڈ کیمپ لگا ہوا تھا ہمارے ادھر، چونکہ آج محترمہ سینٹرل سیکریٹریٹ میں، تو آج چونکہ ہم نے تقریبات کا آغاز کیا ہے، اور ایک جو بنیادی کام آج ہم نے کیا ہے کہ ایک ہفتہ پورا یہ تقریبات رہیں گی، جس میں بہت سادگی کے ساتھ، کوئی کیک نہیں ہم کاٹیں گے، کوئی میوزک کا فنکشن بھی نہیں ہوگا، جس کا آغاز ہم نے کیا ہے آج سے پورے پاکستان کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پہ پاکستان پیپلز پارٹی الائیڈ ونگ سے بلڈ کیمپ، مین فوکس بلڈ پہ بھی ہے، باقی تقریبات بھی ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی ہوں گی، اور اس میں ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک بلڈ بینک محترمہ کے نام سے
قائم کر رہے ہیں، تو جس میں ہماری خواہش ہے، کوشش ہے کہ لاکھوں نوجوان اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے، اور 1 لاکھ بیگ کا بلڈ کے بیگ کا ہمارا ٹارگیٹ ہے، جو غریبوں کو ہم یہاں پہ جن کو بالکل ضرورت ہوتی ہے اور نہیں ملتا. تو یہ تقریبات تو جاری رہیں گی، 1 ہفتہ پورا مختلف تقریبات ہوں گی، اور آخری تقریب ہم کنونشن سینٹر میں کریں گے، جس میں چیئرمین صاحب بھی اور تمام لیڈرشپ، وزیر اعظم سارے تشریف لائیں گے. وہاں پہ ہم 28 تاریخ کو اس کو وائنڈ اپ کریں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں. ابھی جو ہماری اطلاعات ہیں، کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی لیڈرشپ. پہلے معاملات کو اس قدر خراب ہوئے ہیں اتنے نہیں، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جلد بازی نہ کرنے سے کہیں نیگیٹو فیلنگز تو نہیں ہو رہی، نیچے جا رہی ہیں لوگوں میں؟ ایسا نہیں ہو رہا. آہستہ آہستہ چیزیں، دیکھیے پہلے بھی ایسے حالات پیدا ہوتے رہے ہیں. جب الیکشن کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو، تو اس وقت بھی محترمہ بینظیر بھٹو کا جو ویژن تھا، آج ان کی سالگرہ سے حوالے سے یہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کا ویژن تھا کہ نہیں، ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، الیکشن سے ہی وہ راستے نکلیں گے، اور پھر الٹیمیٹلی باقی تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو مانا. تو چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی جانب بڑھ رہی ہیں. آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ ہم رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل. بھائی صاحب، پی ایم ایل این کا جو سٹینس ہے وہ لچک نہیں دکھائی جا رہی، خاص طور پہ ججز کے ایشو کے اوپر. پہلے سنا تھا کہ 29 ججز کے اوپر آپ لوگوں نے کچھ تھوڑا سا وہ کیا ہے، بلکہ سنا یہ بھی تھا، بلکہ چوہدری صاحب نے ہی بتایا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ہی یہ تجویز دی تھی، لیکن بعد میں سنا کہ وہ بھی بیک آؤٹ کر لیا گیا اسے بھی. تو اب معاملہ جو ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا کہ جب اپنے اپنے فورس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کھڑی رہیں گی؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ جو اتحاد ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ تو کسی دانشور سے پوچھ لیں، کسی عام ووٹر سے پوچھ لیں، کسی سیاستدان جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھا اس سے پوچھ لیں، جو اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا اس سے پوچھ لیں، کہ یہ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں یہی بات ہے کہ یہ اتحاد قائم رہنا چاہیے. آئیڈیالوجی دونوں پارٹیز کی مختلف ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. الیکشن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ لڑا گیا ہے اور اپنی اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ لڑا گیا. جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، خواہ ججز کی ریسٹوریشن کی بات ہو یا وہ امپیچمنٹ کی بات ہو. لیکن کیا اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے جو اتحاد دی ہیں ان پہ قربان کر کے یا ان کی قربانی دے کر یہ حاصل کرنی ہے یا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ اب رکاوٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایز سچ کوئی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے. ہم نے تو ایک دے دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر اپنے الیکشن لڑنے سے پہلے اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو بلایا اور کہا کہ آپ نے عدلیہ کی آزادی اور ججوں کی بحالی کے لیے سب سے پہلا کام اسمبلی میں پہنچ کر کرنا ہے، اور وہ ریزولوشن کے ذریعے ہونا ہے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ بوربن ڈکلیریشن میں موجود ہے، دبئی اور لنڈن کی جو گفتگو ہے اس میں موجود ہے. اسی طریقے سے امپیچمنٹ بھی جب تک آپ ایک ڈکٹیٹر کی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتے. امپیچمنٹ کیسے ہوگی؟ زرداری صاحب کہتے ہیں نمبرز نہیں ہیں. نہیں، زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے بھی کہا نمبرز موجود ہیں، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے سٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس موسٹ ریسنٹ جو میں بات کرتا ہوں جی، آپ آج سے 15 دن پہلے کی جو تواتر کے ساتھ یہ تھریٹ کیا جاتا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، ہم یہ کر دیں گے. خورشید شاہ صاحب نے بھی آج سے 2 دن پہلے باقاعدہ یہ بات کہی کہ ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں. نو ناٹ ایٹ آل، نمبرز موجود ہیں. پہلے سن لیں، خورشید شاہ صاحب نے کہا نمبرز موجود ہیں لیکن ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب اے این پی کے حوالے سے بات کی گئی تو اے این پی کی طرف سے ان کی تردید آئی. انہوں نے کہا جی ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں امپیچمنٹ کے حوالے سے، لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی جو آج ملاقات ہوئی جو جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، کوئی اس حوالے سے یہ ججز کی ریسٹوریشن کی بات ہی تھی، کوئی خاطر خواہ نتیجہ آج بھی نہیں نکل سکا. اور لیکن ایک چیز جو ہے وہ فائنانس بل کے حوالے سے آئی، پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمام شکوں کے اوپر جو ہے وہ ساتھ دیں گے اسمبلی کے اندر. تو 2 چیزیں ہیں کہ اگر تو ملاقات اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں. ایکسکیوز می، ایک یہاں پہ جو منی بل ہے اسی کا ہی حصہ ہے 29 ججز. جی بالکل. تو پھر آپ اس کا مطلب ہے اس پہ بھی ساتھ دیں گے؟ دیکھیں بات اگر آپ اسی کی تمام شکوں کی جب بات ہو رہی ہے تو پھر اس کو ساتھ دینے کی بات ہو رہی ہے. لیکن بات جو اصل میں بنیادی طور کے اوپر ہے کہ ریزولوشن کے ذریعے، پہلے بھی ہم نے تو
جب دبئی میں مذاکرات ہوئے تھے تو اس وقت میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی کڑوی گولی ہم نکلنے کے لیے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی سی او ججز کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, تو 29 ججز میں تو پی سی او ججز ہوں گے. دیکھیں جی اس وقت کی جو بات تھی ایڈ ہاک بنیاد کے اوپر اس کو مانا ہے, تو اب بھی جو 29 ججز کی اسٹرینتھ بڑھانے کی بات ہے تو اس پر بھی اتفاق کر کے ہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے آج بھی دوبارہ اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ ہم تمام شکوں پہ ساتھ دیں گے. چلیں, اس پہ تو اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس نظر آ رہا ہے. لیکن اگلے راؤنڈ میں جانے سے پہلے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ذرا چوہدری صاحب سے پوچھیں گے کہ اس میں اگر 29 ججز کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے تو معاملات کہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں اور آگے کیسے بڑھا جائے گا. آفٹر دس بریک, سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی سیاسی منظرنامے کی, اور حنیف عباسی صاحب نے بتایا کہ وہ اتفاق کرتے ہیں 29 ججز والی جو کلوز ہے, جو کہ اٹس اے پارٹ آف دی منی بل, جو بجٹ ہے اس کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بجٹ کی تمام کلوزز پہ اتفاق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 29 ججز کی بھی کلوز کے اوپر اتفاق ہے جسے وہ اگری کر رہے ہیں. جو سب 29 ججز کا بھی اگر معاملہ حل ہو جاتا ہے جس میں پی سی او ججز انکلوڈڈ ہیں, تو پھر تو معاملہ اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این نے کنسیڈ کر دیا. نہیں, پی سی او ججز نہیں, یہ اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے. 29 جو جج ہیں, ججز ہیں, ان کی اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ پی سی او کے ججز کو مان لیا نہیں, لیکن جو ابھی جو موجودہ کورٹ ابھی بھی آپ لگا لیں, اگر آپ دیکھتے ہیں موجودہ ججز اور جنہوں نے ریسٹور ہونا ہے تو پھر بھی ان کی تعداد کم ہوتی ہے, 2 تو پھر بھی زیادہ ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے؟ چلیں وہ آپ نئے لے رہیں گے تو ساری نئے ہیں. لیکن صاحب اس میں پھر مسئلہ تو کوئی نہیں رہا زیادہ. دیکھیے ابھی میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ تنخواہیں دے دی گئی ہیں ججز کو منی بل میں, چونکہ اس لیے رکھا گیا ہے. جی مائنس جسٹس نہیں, وہ تو چلے گئے نا جی, آپ کو پتا ہے وہ تو دوسری جگہ پہ آلریڈی انہوں نے جوائن کر لیا. ہاں, تو اس میں تو وہ جو لوگ جو کسی دوسری جگہ پہ نہیں, وہ تو پریس کونسل میں چلے گئے نا, اس کے چیئرمین بن گئے, تو وہ اب سپریم کورٹ میں تو نہیں بیٹھ سکتے. تو وہ تو وہاں سے آلریڈی ڈرا کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے, دیکھیے میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کدھر جانا ہے, ہمیں نہ چھوڑنا ہے نہ کہیں پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مطلب ایک پازیٹیو بات کی ہے, حنیف عباسی صاحب نے بھی, کہ حالات اس ملک کیسے ہیں. گو ذاتی طور پر میں الائنسز کے حق میں نہیں ہوں, چونکہ الائنسز میں آ کر آپ اپنا مینیفیسٹو جو ہے اس کو سب سے پہلا جو آپ سیکریفائز کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, وہ آپ اپنے مینیفیسٹو کی دیتے ہیں, آپ اپنے نقطۂ نظر کی قربانی دیتے ہیں. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے, سچویشن ہے, اس میں جو حنیف عباسی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اگر 29 جج ہو رہے ہیں تو پھر سب کو سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے, تو اس پہ ووٹ بھی کر رہے ہیں. آج کی میں سمجھتا ہوں اگر آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس کو آپ ویلکم کریں گے. اور جو نوشی صاحب نے یہاں پہ لانگ مارچ میں کہا تھا نہیں, دیکھیں اب پی سی او ججز پہ مختلف لوگوں کا مختلف نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس والے پی سی او ججز نہیں مانیں گے, ایک نقطہ نظر مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ سارے پی سی او والے جائیں, اس میں یا پھر سارے رکھ لیے جائیں. تو اس میں اپنا اپنا پھر پوائنٹ آف ویو بھی ہے. مطلب ہم تو کہتے ہیں ججز نے بحال ہونا ہے, پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا باوجود اس کے کہ کوئی جماعت جو ہے وہ بینیفیشری ہے اسی عدلیہ کی, کوئی جماعت جو ہے وہ وکٹم ہے, زخم خوردہ ہے اسی عدلیہ کی, تو اس میں مختلف لوگوں کا مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. لیکن اس کے باوجود جو بات ایک نقطہ اٹھایا, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے امپیچمنٹ والا, روز بات ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر امپیچمنٹ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو ایک آئینی صدر مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ شاید میرے نزدیک تو ضرورت نہیں امپیچمنٹ کی, سمپل کہیں, چونکہ انہوں نے خود کہا تھا اور آپ لوگوں کو چلانی چاہیے ان کی سپیچ یہاں پہ نکال کر جنرل مشرف صاحب کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے الیکشن کے 2 پارٹ ہیں, ایک میں ان اسمبلیوں سے ووٹ لے رہا ہوں, آنے والی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لوں گا. تو سمپل کہنا چاہیے, دوسرا پارٹ جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا, تو ہم تو ویسے اس کو آئینی صدر بھی نہیں مانتے. تو ویسے اگر وہ آئینی صدر ہی نہیں ہے تو ان کی امپیچمنٹ, میں وہی اپنے صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہے, میں صرف پھر یہ قوم کو طریقہ کار بتائیں, کیونکہ دیکھیں قوم نے تو 18 فروری کو اپنا حق ادا کر دیا. انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ ڈیموکریٹک فورسز کو ہم نے اسمبلیوں میں بھیج دیا.
نہ کسی نے ڈیولپمنٹ فنڈ دیکھے، نہ کسی نے ترقیاتی کام دیکھے، نہ کسی نے ذاتی لالچ کی بنیاد پر، نہ جن کو نوکریاں ملی تھی انہوں نے، ان سب نے قربانی ذاتی بھی دی، اجتماعی بھی دی، دے کر ہمیں اسمبلیوں میں بھیج دیا۔ کس کام کے لیے بھیجا؟ اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا کہ اٹارنی جنرل بھی موجود رہے، سیکرٹری انٹیریئر بھی موجود رہے، پی سی بی کا چیئرمین بھی موجود رہے، چیئرمین سی ڈی اے بھی موجود رہے، پرویز مشرف صاحب بھی آرمی ہاؤس میں موجود رہیں، ایوان صدر میں موجود رہیں، تو ہم کہیں جناب کہ وہ غیر آئینی ہے؟ تو غیر آئینی ہے تو پھر ان کا طریقہ کار طے کریں۔ میں تو نہیں، میں یا جو منظور صاحب نے تو اگر طریقہ کار دو، کوئی بھی طریقہ کار ہے، ہمیں مشرف نہیں چاہیے۔ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کل کی ہے، اس میں زرداری صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ مشرف ایک حقیقت ہیں، اگر وہ حقیقت ہیں تو پھر ان کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں نا، اس کی پوزیشن کو کانسٹیٹیوشنل تو نہیں مانتے حقیقت، اس لیے اس کو کہا گیا کہ آپ نے حلف لیا، کس سے لیا؟ کسی دیوار سے تو نہیں لیا، یا کسی پلر سے تو نہیں اوتھ لیا، کسی نے ویسے لے لیا، کسی نے پٹیاں باندھ کر لے لیں، کوئی پٹیاں نہ باندھتا، کوئی قمیضیں اتار کر لے لیتا۔ مسئلہ تو یہ تھا حلف کس سے لیا، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں، صدر مان لیا، نہیں آئینی صدر نہیں ہے وہ، آئینی صدر تو مان لیا آپ نے، حلف پھر کیوں لیا؟ آئینی صدر نہیں مان رہے ہم اس کو، یہی تو بات ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ امپیچ، ویسے میری پارٹی بالکل ڈیفرنٹ سٹینڈ رکھتی ہے، وہ وہی سٹینڈ رکھتی ہے جو ان کا ہے، میرا سٹینڈ ڈیفرنٹ۔ میں کہہ رہا ہوں آپ ایک لمبی پریکٹس میں کیوں جا رہے ہیں؟ ضرورت نہیں اس کی، آپ سمپل کہیں جی کہ آپ نے خود کہا تھا آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ سیکنڈ پارٹ آف یور الیکشن has not been done. ٹھیک، ابھی سمپل سادہ طریقہ ہے، اس سے وہ خود بخود، آپ صرف ایک بار یہ، ہم تو خیر ممبر نہیں ہیں، ہم نے تو اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ زمرد خان، میں، نیر بخاری صاحب، ہم سب لوگ، ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ جو جوڈیشل کرائسس ہے اس کے وکٹم ہیں، تو اگر ہم ہی وکٹم ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس کے لیے مار کھائی، سب سے زیادہ کام کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے پیپلز پارٹی کو، وہ روٹی کپڑا اور مکان پہ ملا ہے، جوڈیشری پہ نہیں ملا، کسی اور وہ زرداری صاحب کل فرما چکے ہیں کہ جی بینظیر صاحبہ جو شہادت ان کی ہوئی تھی وہ اس چیف جسٹس کے ایشو پہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہاں پہ جو اس سچویشن مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا سٹینڈ پھر آہستہ آہستہ کنسیڈ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ پی سی او ججز کو مانتے ہیں، اگر آپ اس حوالے سے کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ چینج ہوا۔ کسانہ صاحب، ہمارا کوئی سٹینڈ چینج نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ میں بھی کہا اور آج بھی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں، اگر پارلیمنٹ اس کو بڑھانا چاہتی ہے اسٹرینتھ کو، تو پھر آپ جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، پھر اگر پارلیمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے اسٹرینتھ بڑھانے کی، تو اس پہ میں کون ہوتا ہوں یا آپ کون ہوتے ہیں کہ کہنے والے کہ نہیں بڑھ سکتی؟ اب پی سی او کو قبول کرنا ہے، ججز کو نہیں کرنا، وہ بات کی بات ہے۔ جیسے چوئی صاحب نے کہا، وہ لیڈرشپ نے بیٹھ کے طے کرنا ہے، کسی نے کہا سارے پی سی او کے ججز نہیں۔ یہاں پہ ایک چیز کرنا ذرا مجھے تفصیل بتائیے گا، تھوڑی سی ایکسپلینیشن، کہ پارلیمنٹ آپ کہتے ہیں کہ فائنل اتھارٹی ہے۔ جی بالکل۔ جب پارلیمنٹ میں ایک آئینی پیکج پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پیکج کے ذریعے ججز جو ہیں وہ بحال کر دی جائیں، اس وقت آپ مانتے نہیں ہیں کہ جی یہ پیکج کے لیے یہ ریزولوشن اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے؟ ابھی چوئی صاحب نے کہا جی ہم آئینی صدر نہیں مانتے، ہم بھی آئینی صدر نہیں مانتے، تو پھر ان کے غیر قانونی اقدام کو ہم آئینی کیسے کر دیں اپنے آئینی پیکج کے ذریعے؟ جو 3 نومبر والے اقدامات ہیں، پھر اس کو ہم کس طریقے سے اس کو تو کوئی نہیں کہہ رہا، اس کو تو آپ ہمارے میری بات کانسٹیٹیوشنل پیکج میں بھی دیکھیں، اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا تو ذکر ہی نہیں کہیں پہ، اس کو تو بالکل کنسیڈ کر دیا۔ اس میں کسانہ صاحب زیادہ لمبی بحث یا فلاں ہماری اور چوئی صاحب کے کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں، نہ ہونے چاہیے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں۔ لیکن ایک بات آپ نے کہی کہ پارلیمنٹ ہی پرویز مشرف کو گھر بھیج سکتی ہے، دوسری طرف سے بھی اگر بات کی، میں نے امپیچمنٹ کی بات کی، انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی، دونوں صورتوں میں پارلیمنٹ انوالو ہے، ریسٹوریشن آف ججز کے لیے بھی پارلیمنٹ انوالو ہے، امپیچمنٹ کے لیے بھی پارلیمنٹ انوالو ہے۔ اب کردار جو ہے ہم یہ کسی پہ نہیں ڈال سکتے، ہم رچرڈ باؤچر کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ہم کسی ایجنسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ہم ایوان صدر یا آرمی ہاؤس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم نے فیصلے جو کرنے ہیں پارلیمنٹ میں کرنے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جو بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کو ہم نے منوان تسلیم کرنا ہے، اور ان دونوں کاموں کے لیے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جمہوریت کے لیے جو قربانی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، اس میں بھی بحث کوئی نہیں ہے۔ ساتھ ہی پھر آپ یہ بھی ایک آپ مان رہے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے، جو سیاسی منظرنامہ ہے،
اس میں روڈ میپ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا چلے گا, آپ کا نہیں چلے گا. نہ میں کہتا ہوں جی, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سارا کریڈٹ ججز کی ریسٹوریشن کا ہم آصف علی زرداری صاحب کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم تو نہیں کہتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگر آج حل نہ ہوا تو پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی چیف جسٹس نے نو کہا ہے نا. پہلے تو ویلیڈیٹ کیا ہے, یہ معاملہ کریڈٹ کا ہے کہ ہمیں کریڈٹ نہ مل جائے یا ان کو نہ مل جائے. کریڈٹ کا ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی دیکھیے, پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ریسکیو کیا ہے دوسرے لوگوں کو. اگر دیکھیے محترمہ, ایک اہم ایشو ہے, ہمیں سب سے زیادہ ان کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, این آر او کر دیا, یہ کر دیا. بی بی سے کسی نے پوچھا بڑا ہی کانفیڈنشیل طریقے سے, اس نے کہا میں اپنا سیف واپسی چاہتی تھی, وہ اعتماد نہیں مجھ پہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کرو, وہ ذلیل کرنا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ 50,000 لاکھ بندہ آئے گا, ہم ان کو ذلیل کر کے آؤٹ کر دیں گے بالکل. اور اگر وہ ان کی حکمت عملی کامیاب ہو جاتی تو بی بی کو اگر وہ اس طرح سے ذلیل کر دیتے پیپلز پارٹی کو, تو وہ پھر میاں صاحب بھی نہ آ پاتے پاکستان کے اندر. بی بی نے ایک راستہ بنایا, مشکل راستہ تھا, پہلے دن ہی جس طرح سے جو کچھ ہوا 18 اکتوبر کو وہ ساری دنیا کے سامنے, اور راستہ بنایا جس پہ راستے پہ باقی لوگ چل کے آئے. لیکن اصل سوال اور ہے. آج چونکہ میں, یہ تو روز ہم بات کرتے ہیں, لیکن میں اپنی ایک ٹرانس میں ہوں آج. یہ ہم سارا دن رہے ہیں ادھر, دیکھتے رہے. دیکھیے پھر سوال یہ ہے کہ صرف انکار کافی نہیں ہے, کسی کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے. اور اقرار کس کے ساتھ ضروری ہے؟ اس ملک کی جو غریب عوام ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اقرار ہونا چاہیے. وہ غریب ہیں, وہ مزدور ہیں, وہ کسان ہیں, وہ نوجوان ہیں, وہ طالب علم. اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو اقرار تھا, ایک طرف انکار بھی تھا اور دوسری طرف اقرار تھا ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک کے کچلے ہوئے طبقات ہیں ان کے ساتھ. لیکن کیا اقرار کا یہ تقاضا نہیں ہے چوہدری صاحب کہ اس ججز کے ایشوز کو ختم کیا جائے, اسے آگے بڑھایا جائے, اور 80 دن ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, پیپلز پارٹی کو جلدی نہیں ہے. لوگوں کو تو جلدی ہے, لوگوں کو جلدی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو اتنی جلدی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارے دوست کہتے ہیں وہ کلیش ہوگا, امیجیٹلی ایک کلیش ہوگا. اور اس کی پہلی وکٹم کس کے ساتھ ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جو اسٹیبلشمنٹ تو آپ خود ہیں. نہیں ہے, فوج آپ کے ساتھ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, خود حکومت میں ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے جناب. کس کے ساتھ کلیش ہوگا؟ اس ملک میں کوئی ویزیبل اسٹیبلشمنٹ آپ کو نظر آتی؟ کس نے مارا ہے, کس نے قتل کیا بینظیر بھٹو کو؟ جو اینٹی پاکستانی ایلیمنٹس. کون ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ ہے فلاں ہے, وہ انویزیبل ہے. لیکن یس, میں یہی کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ نے قتل کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ انویزیبل ہے. اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ہمارے دوستوں کو کوئی وہم یا کوئی گمان ہے تو 2/3 میجورٹی اس وقت بھی تھی جب اٹھا کر انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے تھے. 2/3 اکثریت نہیں بچا سکی. ابھی کوئی آپ یا تو پھر ایک انقلاب ہوتا ہے, بڑی سیدھی بات ہے. پھر انتخاب کی بات. Are you scared of the establishment? نو, آپ اگر سکیئرڈ ہوتے ہم لوگ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر جس کا جوڈیشل قتل اسی عدلیہ نے کیا تھا, اس سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت تک, اور ہمارے سینکڑوں نوجوان جنہوں نے چوم کر پھانسیوں کے پھندے اپنے گلے میں ڈالے تھے, ہم نہیں ڈرتے. کامنٹ لوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے قتل کیا ہے بینظیر صاحبہ کو, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کلیش ہو سکتا ہے. بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کا جواب عباسی صاحب سے لیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کی, اور چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ہم اس لیے اس طرح کا کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, کوئی کلیش نہیں چاہتے کہ کوئی مسائل نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آگے سامنے نہ کھڑی ہوئی ہو اور اس طرح کوئی ہیڈ آن کولیجن نہ ہو سکے. اس کی جو جزیات ہیں, ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی ایک انقلاب کی پیداوار ہے اور الٹیمیٹلی ایک انقلاب کی طرف جانا چاہتی ہے جس میں مکمل تبدیلی کی بات. کیسا انقلاب؟ وہ لوگوں کا انقلاب. سافٹ ریولوشن؟ نو, سافٹ ہارڈ نہیں ہوتا. انقلاب جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہوتا ہے, اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہارڈ ہے, سافٹ ہے. الٹیمیٹ اس کے مقاصد کیا ہیں,
اس کا مقصد جو پیپلز پارٹی کے اندر رکھا گیا ہے بنانے کا حتمی مقصد طبقات سے پاک معاشرے کا قیام ہے. جو بلیو کرتے ہیں ہم کہ وہ آج کے دور میں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کہا سوشلزم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے تو کسی سے کچھ لینا بھی پڑے گا. سارے لوگوں کو آپ راضی نہیں کر سکتے. سوشلزم تو جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں پہ نہیں ہوا، نہیں اب لاطینی امریکہ میں دوبارہ شروع ہو گیا. سوشلزم کوئی کفر نہیں ہے، کوئی اس قسم کی چیز نہیں. انڈیا میں دیکھو کمیونسٹ پارٹی وہاں پہ سارے طبقات ہمارے سے زیادہ طبقات نہیں، کمیونسٹ پارٹیاں پھر جیت رہی ہیں. یہ آئیڈیل ہے جو اچیویبل بھی ہے یا نہیں؟ یس، کیوں نہیں. آپ دیکھیں وینزویلا کے اندر دیکھیں، آپ بولیویا کے اندر دیکھیں، آپ ایکواڈور کے دیکھیں، ایل سلواڈور کے اندر دیکھیں، ایک نیا ابھار آ رہا ہے. چونکہ اس عرصے میں 20 سال کے عرصے میں جو دنیا کے اندر غربت اور عمارت میں تفاوت ہوا ہے وہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. 5.5 ٹوٹل 6.25 ارب کی آبادی، 5.5 ارب آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی. یہ تو خیر صحیح بات، اسے آئی ایگری ود یو. لیکن بھائی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں کیا مسائل کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ دعوے دار ہوں کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد حاکمیت اس کی، اور پھر طاقت جو ہے عوام کی ہے، اور وہ عوام آپ کو طاقت دے اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے کہیں جس اسٹیبلشمنٹ نیچے اوپر کر دے گی. میں اس ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے اس کا قائل نہیں ہوں کہ پارلیمنٹ اس وقت پاورفل ہے، اور ہم جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بڑی ڈیموکریٹک فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ عوامی نیشنل پارٹی ایک صوبے میں بیٹھی ہوئی ہے جو ہر کام کے لیے یہ کہنے کے لیے تیار ہے، اس کی لیڈرشپ کے منہ سے نکلا ہے کہ ہر وہ کام جو جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. یہ عوامی نیشنل پارٹی کی میں یہاں پہ بیٹھ کے ترجمانی کر رہا ہوں. باقی آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ہی اتنی مضبوط ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں الیکشن میں بھی جا کر الیکشن لوگوں سے ووٹ لے کر اور اسمبلیوں میں پہنچ کر بھی ہم کردار ادا نہ کر سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کلیش کر لینا چاہیے؟ کوئی کلیش نہیں ہے. میں اسرار بھائی کوئی کلیش نہیں ہے، نہ میں کلیش کا اس وقت کہہ رہا ہوں. اسی وجہ سے تو ہم اتحاد کو قائم ہم کہتے ہیں کہ پوری قوم کی اس وقت نگاہیں اس الائنس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور وہ الائنس سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے بنیادی مسائل بھی حل ہوں گے، اس ملک اور قوم کی سرحدیں بھی محفوظ ہوں گی. جس ملک اور قوم کا ڈیفنس منسٹر صاحب وہ 30,000 فٹ کی بلندی کی بات کر رہے ہوں کہ ہم حملے نہیں روک سکتے، تو ان میں اضطراب تو ہے قوم میں. تو وہ اضطراب کس طریقے سے ختم ہوگا؟ ہارورڈ کا جو اسکالرشپ ہے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، مقصد یہ کہ آپس میں بیٹھ کے یہ لیڈرشپ ہے جس نے اس ملک کو نئی رائیں دینی ہے، اس ملک کو معاشی طور پہ سیاسی طور پہ مستحکم کرنا ہے. تو میری تو صرف یہ ایک گزارش ہے کہ میں پہلے جو کہہ چکا ہوں کہ مورد الزام ہم کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے. ٹوٹل اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ پاورفل بھی ہے اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. اب ہم اپنے فیصلے نہ کریں تو نہ ہم عوام کو کچھ رکھتے ہیں نہ کسی اور کو. ایک میرا سوال ذرا سن لیجیے گا چوہی صاحب، اس میں پہلے ہم پریزیڈنٹ کی بات کر رہے تھے. جو آفس آف دا پریزیڈنٹ ہے وہ ایک پارلیمنٹ کا حصہ ہے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو ان سے انگیج بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ان سے ڈیل بھی کرنا پڑے گا، لیکن جو پالیسی ہے وہ ایسے پالیسی آف ایمبیولنس لگ رہی ہے کہ جو کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مشرف حقیقت ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کو مواخذہ بھی کیا جا سکتا ہے. کہاں پہ جا کے ان کو ڈیل کیا جائے گا، کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ ایک چیز تو طے شدہ لگ رہی ہے کہ the fate of the president will not be decided by the street. ٹھیک ہے، اسٹریٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ پریویل نہیں کرے گا. تو کیسے ان کو ڈیل کیا جائے؟ میں ایک مثال یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں. جب یہ اے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر میاں صاحب بائیکاٹ کر گئے تو بیوی سے جو ملاقات ہوئی ان کی، مجھے جو قریبی دوست تھے انہوں نے بتایا، بیوی نے ایک سوال کیا میاں صاحب سے. محترمہ نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کر دیں، میں تیار ہوں، مجھے ایک بات کی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ پولنگ سٹیشن تک نہیں جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا پھر بائیکاٹ نہ کیجیے گا. ہم نے تیاری نہیں کی ہے اس چیز کی، تیاری کی ہے الیکشنز کی، پریکٹس ہم نے کی ہے الیکشن کی، تو پھر جس کی تیاری کی ہے اس میں جائیے. اب میں جو بات کر رہا ہوں، ہم ڈرتے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے پیپلز پارٹی نے ڈرنا ہو تو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کی تیاری کی گئی ہے؟ جہاں تک پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا مسئلہ ہے، ہم سب کو اس ملک کے اندر پتا ہے کہ پارلیمنٹ کتنی سپریم ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہی چیزیں جو آتی ہیں میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے اپنی طاقت کو اسس کیجئے کہ آپ کے پاس ٹوٹل قوت کیا ہے. نمبرز کتنے ہیں؟ نمبرز بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن نمبر سے زیادہ آپ کی طاقت. اگر آپ لڑائی کسی سے لڑنے جا رہے ہیں تو پہلے اپنی طاقت تو بنائیے.
آپ سوئے ہوئے اٹھ کر جا کر کریں گے لیکن جو پھر لڑائی کے بغیر آپ کو دونوں جگہوں پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو ساتھ ساتھ پبلک کا جو ہے اس کو ساتھ لا کر کھڑا کرنا پڑے گا. اگر واپس کاؤنٹر اٹیک آتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہے, پبلک ووٹ کی حد تک ہے. کسانہ صاحب, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں, لوگ اپنے سب سے کم شعور کا مظاہرہ الیکشن میں کرتے ہیں, اجتماعی جو بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک سب سے زیادہ ہائی شعور کا مظاہرہ آپ وہ انقلاب میں کرتے ہیں یا سٹرائکس میں کرتے ہیں جہاں پہ لوگ فیصلے کرتے ہیں, ابھی وہ پوزیشن پاکستان کے اندر لیڈرشپ نے اس طرح کی نہیں پیدا کی. جب میاں صاحب کو یہ کہنا پڑا لندن کے اندر کہ جب یہ نعرہ لگا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا تھا پہلے بھی آپ نے نعرہ لگایا تھا, جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا, بند کرو یہ نعرہ. یہ چیزیں حقیقت ہیں اس ملک کے اندر, ان سے آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے. دیکھیں جہاں تک میاں صاحب کا یہ جی بند کریں یہ نعرہ, یہ تم خیر مجھے تو یاد نہیں ہے, شاید چوئی صاحب اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کوٹ کر. میاں صاحب کو تو لوگوں نے کہا کہ قدم بڑھائیں, تو انہوں نے ایک دن پہلے, آپ کو یاد ہوگا اس الیکشن سے ایک دن پہلے میاں صاحب اس ملک میں آئے ہیں, اور ایک دن پہلے آنے کے بعد 91 سیٹس ہم نیشنل اسمبلی میں اور صوبے میں ایک دن پہلے, ایک دن پہلے جی ایک دن پہلے میاں صاحب ایک دن پہلے الیکشن سے, ہاں نومینیشن فارم کی آخری تاریخ تھی جس دن نومینیشن فارم جمع ہو رہے تھے, اس سے ایک دن پہلے. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو تو قوم نے کہا تو پھر اس پہ انہوں نے قوم نے عمل بھی کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس ملک کے لیے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت سارے مسائل ہیں جن کا ذکر انہوں نے بھی کیا, معاشی مسائل ہیں جس میں مہنگائی بھی ہے, بحران ہے, ساری چیزیں وراثت میں ملے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بڑا ایشو جو ہے جو ججز کی بحالی کے, ہم اس کو اس لیے اس کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں, ان ساری مہنگائی کے ساتھ, لا قانونیت کے ساتھ, دہشت گردی کے ساتھ, بے روزگاری کے ساتھ. دیکھیں کسانہ صاحب, یہاں پہ جو اس وقت پاکستان میں ٹریڈر ہے جس کے پاس 10 روپے زیادہ ہیں عام ٹریڈر سے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, وہ یہاں سے نکل کے دبئی اور لنڈن جا رہا ہے, کیونکہ ہم ٹریڈر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے میں اپنے ارد گرد کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. باہر والا آ نہیں رہا, باہر والے نے 20 کروڑ 30 کروڑ تو نہیں لے کے آنے نا, کسی نے اربوں روپے لانے ہیں, تو وہ اربوں روپے کیوں انویسٹ کرے گا کہ جہاں اسے یہ محسوس ہوگا کہ وہاں اگر میرے اربوں روپے پہ کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو میں کون سی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ اس عدالت کا جہاں سے 60 ججز کو راتوں رات جو ہے وہ پابندی سے لاسل کر دیا گیا. اس ایشو کے اوپر میری بات ایشو پہ یہ ایگری کرتے ہیں, میری بات سنیں, جب ججز کا مسئلہ نہیں تھا, میری پوری سن لیں ذرا. عزیز صاحب کے دور جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ابھی بھی آ رہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ نہیں, ابھی تو پہلے سے زیادہ آئی ہیں. فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے, اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ 40% کمی ہوئی ہے فارن انویسٹمنٹ میں. نہیں انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. چلیں میں اس پہ مزید گفتگو کرنا چاہوں گا, لیکن مجھے بریک لے لینے دیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بھائی صاحب کو پورا ٹائم دوں گا اور پھر بات کریں گے ذرا تھوڑی سی آئینی پیکج کی. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے کہ آئینی پیکج میں سے اگر ججز کے ایشو کو ڈیٹیچ کر دیا جائے تو وہ کیسا لگے گا اور اس کے کیا چانسز ہیں. آفٹر دس بریک, سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ججز کے ایشو کی, آئینی پیکج کی. جو سب میں اگر تھوڑا سا مجھے کلیئر کرنے دیں, یہ اسمبلی والا کام نہ کریں. نہیں میری بات سنیں نا, اسمبلی والا کام نہیں ہے, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ادھوری فائدہ کیا وہ بات کرنے کا. اسمبلی میں بھی تو یہی کام. میں جوڈیشل جو کرائسس ہیں اس کو اس لیے منسلک کر رہا ہوں مہنگائی سے, بے روزگاری سے, اور یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مہنگائی پر بھی قابو پانا ہے تو اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم چاہیے. وہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, آپ زبردستی کر رہے ہیں, آپ زبردستی کر رہے ہیں, وہ نہیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم نہیں ہوگا تو آپ مہنگائی پر قابو نہیں پا سکتے, آپ بے روزگاری پر قابو نہیں پا سکتے. لا قانونیت اور دہشت گردی اس معاشرے میں جنم لیتی ہے جہاں ناانصافی ہوتی ہے. تو یہ میرا چھوٹا سا موقف تھا. اس میں میں پوچھ لیتا ہوں صاحب, ایک تو چیز مجھے ذرا سمپل سی بتا دیں کہ جو میں پہلے کہا, بھائی صاحب کا بھی کامنٹ آپ ذرا کر دیجیے گا, لیکن کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آئینی پیکج میں سے, چونکہ جو بہت 82 پوائنٹ لمبا وہ پیکج ہے, اس میں سے جو ججز کا ایشو ہے اس کو نکال کے ڈیٹیچ کر کے اس کو علیحدہ ڈیل کر لیا جائے اور باقی آئینی پیکج پہ بحث ہوتی رہے چاہے 6 مہینے ہوتی رہے, لیکن کم از کم یہ چیز جو ہے اس میں یو کین گیٹ آؤٹ آف اٹ. ایک چیز میں اس سے پہلے جو ابھی عباسی صاحب نے بات کی ہے,
یہ تو ویسے ہو رہا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، ویسے ہو رہا ہے. یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں یہ اسی لیے بہت اچھی بات، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ 29 پہ جس پہ ووٹ کریں گے کل یا پرسوں، حنیف عباسی صاحب بھی کریں گے، سارے دوست کریں گے، تو اس پہ یہ تو ہو رہا ہے. یہ اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پہلے اتنی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں تو اس سے چیزیں اور خراب ہو جائیں گی. لیکن جو ابھی بات کر رہے تھے، مجھے اس بات پہ بڑا اعتراض ہے کہ عدلیہ بحال ہو جائے گی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی، عدلیہ بحال ہو جائے گی. یہ چیزیں نہیں ہیں اس طرح سے. انڈیا میں سب سے زیادہ عدلیہ مضبوط ہے، آزاد ہے. کیا وہاں پہ مہنگائی ختم ہوگی؟ کیا بے روزگاری ختم ہوگی؟ ایسی چیزیں نہیں ہیں. جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیجئے. اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی کر لیں گے تو نہیں کریں گے. اسی لیے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. یہ تو ایک سسٹم کے پیرامیٹرز ہیں. تو حکمران طبقے کا جو اپنا سسٹم ہے وہی نہیں چل رہا. تو ایسا مجھے آپ یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ نظام کی، اور یہ شروع سے ہم سن رہے ہیں کہ ہمیں اختیار نہیں، ہمیں اقتدار نہیں، اختیار چاہیے، اور ہمیں گورننس کر کے دکھانی ہے، ہم نے نظام بدلنا ہے. 80 دن ہو چکے ہیں. نظام بدلنے کے لیے کون سے پیرامیٹرز ہیں جو آپ نے سیٹ کیے ہیں کہ ہم یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں اور ان گراؤنڈز کے اوپر ہم باقی چیزیں جو ہیں وہ صحیح کر دیں گے، اور 2 یا 4 سال کے اندر ہم نظام بدلنے کے لیے 50-60% جو ہے وہ ہم آگے بڑھ چکے ہوں. نظام بدلنے کا مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے خود ریولوشن، میری بات تو سنیے نا. نظام بدلنے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. یہ ترامیم سے یا ان چیزوں سے نظام نہیں بدلے جاتے. تو اس کی طرف جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارا مقصد یہ ہے، تو اس کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں. ایک کنفیوژن اس میں تھوڑا سا مجھے، کیونکہ آپ کی پرسنل، جو آپ نے مجھے کہا کہ جو آپ کی پرسنل تھنکنگ ہے وہ تھوڑی سی ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ تھوڑی سی سوشلزم اور سوشلسٹ پالیسی، پارٹی کا بیسک پارٹی جو ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کیا آج تک. پارٹی بھی اسی طرح جاری ہے. پارٹی نے کبھی ڈیویٹ نہیں کیا اس بنیادی فلسفے سے. جس دن بنیادی فلسفے سے پیپلز پارٹی انحراف کرے گی تو شاید یہ پیپلز پارٹی نہ رہے. بنیادی فلسفی کس لیے؟ پھر واپس اسی سوال پہ آؤں گا. کیوں پیپلز پارٹی کے ذمہ شہادتیں لکھی جاتی ہیں؟ کیوں لاشیں صرف پیپلز پارٹی کے گھروں سے اٹھتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک لیول پہ جا کر وہ نہیں مانتے. شاید یہی وجہ ہو چوئی صاحب، لوگوں کی توقعات بھی لوگوں کی نمائندگی کرنے والی جو ماسز کی نمائندگی کریں گے ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا. چونکہ ماسز کا اور اس اسٹیبلشمنٹ کا، عوام کا اور اس اسٹیبلشمنٹ کا الٹیمیٹلی ایک ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ کی جو نمائندگی اس ملک کے اندر کرتی ہے وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، اور کوئی پارٹی نہیں. چوئی صاحب کی آج جو گفتگو ہے خاص طور پہ، وہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میرا پارٹی سے پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے فلام الائنسز کے حوالے سے. اسی طریقے سے آج جو دوسری گفتگو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جی انقلاب سے نظام تبدیل ہوگا. تو 18 فروری انقلاب نہیں آیا. اگر تو آپ نے ڈیموکریٹک بس پھر آپ کی تو سیاست تبدیل کر لیں نا. پھر آپ ہو رہی ہے، پھر آپ سیاست تبدیل کر لیں. سافٹ ریولوشن کی بات کر رہے ہیں. ہم تو ڈیموکریسی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. وہ اس کو ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی کا طریقہ تو الیکشن ہے. الیکشن کے بعد آپ انقلاب کے طور پہ آ گئے. اگر اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انقلاب نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ راستہ چھوڑنا پڑے گا. کوئی نہیں، ہم کوئی راستہ دیکھیے. ایک چیز اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انقلاب جو ہوتا ہے وہ غیر جمہوری ہوتا ہے. کیا ہے انقلاب؟ اکثریت جب اقلیت پہ غالب آئے. انصاف صرف یہی نہیں ہے کہ آپ عدالتوں میں بیٹھ کر انصاف کریں. انصاف معاشی انصاف بھی ہے، انصاف سماجی انصاف بھی ہے. وہ کہاں پہ ہے؟ نہیں، پھر اس کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے. معاشی انصاف کی بات وہ سپریم کورٹ سے نہیں ملے گا. وہ کیسے مل سکتا ہے؟ پھر اس انقلاب افتخار چودھری صاحب نے آج اگر عدلیہ بحال ہو جاتی ہے، ایک سوال ساتھ کلب کر لوں. اگر آج عدلیہ بحال ہو جاتی ہے تو کیا ہمارے تمام مسائل جو ہیں، چلے میں نہیں کہتا کہ حل ہو جائیں گے، حل ہونے کی جانب ہم بڑھنا شروع ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی کہ اگر کس کے پاس یہ اتھارٹی، کس کے پاس ہے، یہ صلاحیت کس کے پاس ہے. نہیں، let me rephrase my question. کیا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ عدلیہ ہے یا عدل ہے؟ دیکھیں عدلیہ کس نے، عدل کس نے کرنا ہے؟ غیر جانبدار عدلیہ نے کرنا ہے. عدل کرنا ہے، حکمران نے بھی عدل کرنا ہے، عدالت نے بھی عدل کرنا ہے. جب ایک ڈکٹیٹر نے 3 نومبر کو اقدامات کیے اور جا کر حلف لے لیا تو ان سے آپ عدل کی توقع رکھتے ہیں؟
ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ملک میں نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو طریقہ کار تو کون سا طے ہے؟ طے تو وہی ہے جس کے تحت 18 فروری کو آپ گئے تھے۔ پھر نظام کیسے تبدیل ہوگا کہ جب تک میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی میری گاڑی کا منہ جو ہے دوسری طرف ہے آپ کی پی ٹی وی میں، تو اگر میں اس کو اس طرف کروں گا تو چلنا شروع کروں گا نا، پھر 1 دن میں 2 دن میں 10 دن میں یا 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچوں گا۔ میرا منہ اگر اس طرف نہیں ہے تو ہم نظام کی تبدیلی کی بات مجھے ویسے ابھی کیسے تک کریں؟ ایک جواب نہیں ملا کہ آپ کیسے ڈیل کریں گے پریزیڈنسی کے ساتھ، اگر وہ غیر آئینی ہیں، اگر وہ حقیقت بھی ہیں تو ان سے کیسے ڈیل کیا؟ چند دن ٹھہریے، بہت اچھی طرح ڈیل کریں گے، دیکھیں تو صحیح، آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو، پیپلز پارٹی کو جلدی نہیں ہے، ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے پنجاب کے اندر ان کی حکومت نے 200 ٹرانسفرز پوسٹنگز کی ہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں کی اس طرح سے، چونکہ پیپلز پارٹی کو جلدی نہیں ہے، ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنی جگہ پہ لا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں ساری اپنی جگہ پہ آئیں گی۔ آپ دیکھتے جائیے، جو کل جس طرح سے واضح طور پر کہا ہے، پہلے اس طرح سے نہیں ہے، آہستہ آہستہ چیزوں سٹیپ بائی سٹیپ اس طرف۔ تو آپ اپنے کولیشن پارٹنرز کو کانفرنس میں کیوں نہیں لیتے؟ کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کس لیے ہو رہی ہیں؟ نہیں، اعتماد میں لینے کے لیے، اعتماد میں لینے کے کوئی رزلٹ سامنے آنے چاہیے۔ آ جائیں گے، ریزلٹس بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو صاحب 80 دن ہو گئے ہیں، ریزلٹس آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ لوگوں، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ 100 دن کے بعد ہم پچھلی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکیں گے کہ یہ بحران ہمیں وراثت تو میں ابھی ملا۔ 20 دن پڑے ہیں نا، 20 دن میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں، دیکھیں، دیکھیے، this is good news۔ ابھی 20 دن پڑے ہیں، 20 دن کے اندر اندر گڈ ہو نیوز جائیں گی، گڈ نیوز آئے گی۔ آپ یہ تو ہونی چاہیے، لیکن میں جو بات ابھی انہوں نے پنجاب کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کی، یہ کہ میں نے سب پاکستان کو، انہوں نے کہا یار فلاں جو ہے شخص فلاں پوسٹ کے اوپر وہ کاف لیگ کا یار ابھی تک بیٹھا ہے، اس کو کیوں نہیں ٹرانسفر کیا؟ میں نے کہا اچھا یار میں وہ کوشش کرتا ہوں۔ مقصد بات کرنے کا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی 10 دن ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کو، آپ دیکھیں گے ان کا فوکس کس جگہ کے اوپر ہے۔ طوفانی دورے ہیں پورے پنجاب کے، ہاسپٹل کا دورہ، کہاں پہ کسی اسکول کا دورہ، اور وہاں پر جا کر وہ حالات کو تبدیل کرنے کو جو ان کا کام ہے پنجاب کی حد تک وہ کر رہے ہیں۔ جو ہم نے مرکز میں بیٹھ کر ایک پالیسی، فارن پالیسی ترتیب دینی ہے، انٹرنل پالیسی ترتیب دینی ہے، اس کے لیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ کھولنے ہوں گے۔ اگر وہ ہاتھ کھلے نا، لیکن جو صاحب نے تو واضح ہو طور پہ سکتا ہے کہ کہہ دیا ہے عوام کے ہاتھ جو ہیں کہ وہ جس انقلاب کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ شاید کہیں ہمارے گریبانوں تک نہ آ جائیں۔ چلیں، اللہ کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہماری عوام جو ہے بڑی سمجھدار ہے اور شعور رکھتی ہے، ہمارے گروبانوں تک نہیں آئیں گے، اور وہ جن کی طرف جانا ہوگا شاید ان کی طرف جائیں گے۔ لیکن ایک چیز چوہے صاحب، پارٹی میں یہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری اس وقت ایکسٹرنل پالیسیز ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے، کیونکہ آپ سی ای سی کے ممبر بھی ہیں، اس میں بھی تھوڑی سی کلیئرٹی کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ایمبیولنس جو ہے تھوڑا سا غیر یقینی کیفیت وہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ابھی امریکہ والا واقعہ ہوا اور فورن پالیسی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ وہاں پہ بھی اس بارے میں بھی کہیں کہ تھوڑی سی کلیئرٹی دیکھیے، آپ اس کو ہمیں چینج کرنی چاہیے پالیسی، اسٹرانگلی کنڈیم کیا گیا اس کو، پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ خود پرائم منسٹر only in strong words۔ دوسرا راستہ آپ دوسرا یہ کہ ہم کہیں جی کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کریں گے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی دن ہم بھی کوئی غلطی سے پھر اس کے دوسری طرف بھی جائیں، یہی ہوگا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں دوسری طرف بھی جائیں، ہمیں بھی اپنے علاقے سے چیزوں کو روکنا پڑے گا، بالکل روکنا جو کہ نہیں رک رہی، بالکل روکنا پڑے گا۔ وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے تو اپنی لیڈر گنوائی ہے، وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ دوسروں کو کیوں دعوت دیتے ہیں؟ کیوں ایسے حالات؟ کرزائی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ اب اس قسم کا آیا تو ہم واپس جواب دیں گے۔ فورن پالیسی کیا پاکستان کی فورن پالیسی آپ بنائیں گے؟ ایک میری پہلے بات سن لی، کیا فورن کیا حشر کیا آپ نے ملک کو؟ ایک طرف دیوار، ایک طرف باڑ لگی ہوئی ہے، ایک طرف کو ہمالیہ کے پہاڑ ہیں چائنا کی طرف، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باڑ لگائیں، دوسری طرف ایران جو ہے دیوار کر رہے ہیں۔ آپ نے ملک کو کیا بنا دیا ہے؟ کون سی فورن پالیسی یہاں پہ کام کرے گی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو چیزوں کو دیکھیے، یہ چیزوں کہ ہمیں اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی۔ یہ جو بربادی کی ہے انہوں نے، کون لے کر آیا تھا؟ آج جو یہاں پہ ہدایات اور مشورے دے رہے ہیں، کون لے کر آیا تھا یہاں پہ ساری دنیا کا، جو جن لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور اس کے نتائج ہمیں نسلوں تک بھگتنے پڑنے؟ کیوں کیا تھا یہ سارا کچھ؟ کیوں بربادی کی تھی اس ملک؟ میرا بالکل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ کوئی ہم مان نہیں کرتے کہ ہماری طرف سے کچھ ہوتا ہے، یہ تو ایک سازش ہے، عالمی سازش ہے، جس کے تحت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زچ کیا گیا،
اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جو وہاں پہ امریکی ڈیموکریٹک جو ان کا امیدوار ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ فلاں جگہ کے اوپر چھپا ہوا، اگر ان کے پاس 30,000 کی ہے تو وہاں سے اسامہ کو ڈھونڈ لائے. ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. صرف پاکستان کو عدم استحکام. بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت شکریہ چوہے صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ناظرین، بڑے ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے آج مختلف ایشوز کے اوپر، اور آپ نے بھی دیکھا کہ ایوولوشن کی بھی بات ہوئی ہے، ریولوشن کی بھی بات ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ خوشخبریوں کی بھی کچھ انڈیا جو صاحب نے دیا ہے کہ آئندہ چند دن میں خوشخبریاں 20 دن کے اندر اندر ہمیں ملیں گی. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کرے کہ آپ بھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور پاکستان کو بھی یاد رکھیے گا. ہمیں ای میلز بھی کرتے رہیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے israr@ptv.com.pk israr@ptv.com.pk. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو پرسوں تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.